اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتی عشرۃ امثلۃ للشرط والجواب علی ان یکون الجواب فی کل واحد منها علی النحو التالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 15واں سبق اور تمارین اس کی ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو تمرین ہے اس کی عبارت میں نے پڑھ دی ہے۔ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سے کہ ہاتی تو لا عشرۃ امثلۃ 10 مثالیں لانی ہیں للشرط والجوابی، شرط اور جواب کی 10 مثالیں وہ آپ سے ریکوائر کر رہے ہیں۔ علی ان یکون الجواب فی کل واحد منها علی النحو، پیٹرن کیا وہ دے رہے ہیں اس پیٹرن پر کہ جواب جو ہے وہ ہر ایک میں سے ان میں سے ہر ایک میں جواب جو ہے وہ جو آنے والی مثال ہے اس کے مطابق ہو، کہ جواب ہو فی کل واحد منہا ان میں سے ہر ایک میں علی النحو التالی آنے والی مثال پر۔ پہلی مثال ہے کہ جواب جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، دوسری مثال ہے وہ فعلاً طلبیاً یعنی فعل امر ہو اس میں جواب، تیسرا فعلاً طلبیاً النہی نہی والا ہو، چوتھا فعلاً طلبیاً استفہام ہو، پانچواں مقترناً بلن لن کے ساتھ جواب ہو۔ یعنی وہ جو ساری چیزیں تھیں نا وہ اس کی پریکٹس آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں جملے بنوانے کی صورت میں۔ چھٹا مقترناً بما النافیہ، ساتواں مقترناً سوفا کے ساتھ، آٹھواں مقترناً بالسین سین کے ساتھ، نواں فعلاً جامداً فعل جامد ہو، اور 10واں مقترناً بقد قد کے ساتھ ہو۔ کوشش یہ کریں کہ خود اردو میں جملے بنائیں، انہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کریں ان چیزوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اگلی تمرین ہے ادخل کلن، تو داخل کر کلن من ادوات الشرط الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ۔ یہ جو ادوات شرط ہیں ہر ایک کو ادخل کلن ہر ایک کو داخل کر، کلن بیان کیا جا رہا ہے من ادوات شرط الآتیۃ آنے والے ادوات شرط میں سے ہر ایک کو داخل کریں آپ جملہ مفیدہ میں، مفید جملوں میں، پورے جملوں میں ان کو داخل کرنا ہے۔ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، من اطاعنی دخل الجنت، ما اسی طرح، مہما اسی طرح، متا اسی طرح، اینا اس طرح، اور ایون اس کو اسی طرح آپ نے داخل کرنا ہے۔ گویا یہ جو شرط کے لیے الفاظ ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جملے یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی خود ہی بنائیں گے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ڈاکٹر صاحب ایک کنسیپٹ دے رہے ہیں جی، کم مرتن قلت لی ہاکذا، تم نے یہ مجھ سے کتنی مرتبہ کہا ہے۔ آگے یہ جو ایکسکلیمیشن مارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کم خبریہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاذہ کم الخبریۃ، یہ کم الخبریہ ہے، ومعناہا اور اس کے معنی ہے کثیر، کثیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کتنی مرتبہ تم نے مجھے کہا ہے۔ فمعنی الجملۃ قلت لی ہاکذا مرات کثیرۃ، تم نے کہا مجھ سے یہ کئی مرتبہ، تم نے مجھ سے یہ کئی مرتبہ کہا۔ کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ نذکر، ہم ذکر کرتے ہیں، بعد احکامہا، ان کے بعض احکام ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا حکم، عرفت، تو نے جان لیا، کیا جان لیا کہ کم الاستفہامیۃ تمییزھا منصوب، کہ اس کی تمییز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ کم کتاباً، کم کے بعد جو منصوب اسم ہوتا ہے نا اس کو اس کی تمییز کہا جاتا ہے، لہٰذا کم جو ہے ممیز ہوگا، اور ممیز اور تمییز مل کر پھر جملہ اسمیہ میں جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں تمییزھا منصوب نحو کم کتاباً عندک، ایگزامپل بھی وہی آ گئی۔ تو یہ ممیز ہے، یہ تمییز ہے، اور یہ ممیز اپنی تمییز سے مل کر مبتدا، اور عندک جو ہے اس کی خبر بن گئی، اس طرح جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ جَرُّهُ، اور اس کی جر بھی جائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کی جر بھی جائز ہے۔ اذا جرت کم بحرف جرن،
جب اس کو جر دی جاتی ہے کسی حرف جر کے ذریعے سے. نحو بکم ریالن حاضل قلم. بکم، اب جیسے پوچھا ہے نا یہ قلم کتنے ریال کا ہے، ایک کوشچن ہے. با حرف جر لگ گیا شروع میں. تمییز کی جر بھی جائز ہے جب کم کو کسی حرف جر کے ساتھ جر دی جائے گی. تو ہم اس کو یا تو اسی طرح رکھیں بکم ریالن، یعنی کم کا کم پر اثر رکھیں، با کا تو کم تو ایک مبنی اسم ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی تمییز جو ہے وہ منصوب ہے نا، تو وہ بھی مجرور کی جا سکتی ہے. بکم ریال حاضل قلم، یہ قلم کتنے ریال میں ہے. اما تمییز کم الخبریاتی. اچھا، اور جہاں تک تعلق ہے کم خبریہ کی تمییز کا، فیجب جرہ، تو اس کی جر جو ہے وہ واجب ہے. کم خبریہ کی تمییز جو ہے وہ بھی اس کی تمییز ہی کہلائے گی، لیکن اس کی جر جو ہے وہ واجب ہے. نحو کم نجم فی السماء. اب یہ دیکھیں اس مارک سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں. آسمان میں کئی ستارے ہیں، یہ ترجمہ اس کا ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی تمییز جو ہے وہ واجب ہے کہ مجرور ہو. بس یہ انہوں نے بتایا ہے. کیا رزلٹ نکلا جی؟ کم استفہامیہ کی بھی تمییز ہوگی، کم خبریہ کی بھی تمییز ہوگی. کم استفہامیہ کی تمییز جو ہے وہ منصوب ہے، اور کم خبریہ کی تمییز واجب ہے کہ مجرور ہو. کم استفہامیہ کی تمییز پر تمییز جو ہے وہ مجرور بھی ہو سکتی ہے اگر کم پر کوئی حرف جر داخل ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. وَقَدْ يُجَرُّ بی، اور کبھی کبھار وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کم خبریہ کی جو تمییز ہے وہ واجب ہے مجرور، اس کی جر جو ہے وہ واجب ہے، وہ مجرور ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی وہ کہہ رہے ہیں قد یجر بمن، اسے من کے ساتھ، سوری من نہیں، من کے ساتھ جر دیا جاتا ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی چھوٹے گروہ غالب آ گئے کتنے بڑے گروہوں پر، کئی بڑے گروہوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو یہ من داخل ہوا ہے کس پہ؟ تمیز پر. کس کی تمیز پر؟ کم خبریہ کی تمیز پر. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ تمییز کم استفہامیہ، کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے وہ مفرد آتی ہے، یعنی واحد آتی ہے. اما تمییز کم الخبریہ، اور جہاں تک کم خبریہ کی تمییز کا تعلق ہے فَمُفْرَدٌ، تو مفرد بھی آ سکتی ہے، جمع بھی آ سکتی ہے. مجموعن، مثال کے طور پر کم کتابن قرأت، کم کتابن قرأت، میں نے کتنی کتابیں پڑھ لی. کم کتبن، کم کتبن قرأت، میں نے کتنی کتابیں پڑھ لی. تو واحد بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے. والافراد اکثر و ابلغ، واحد جو ہے یہ اکثر استعمال ہوتی ہے، اور ابلغ یعنی زیادہ بلیغ استعمال اس کا ہے. دوسرا پوائنٹ جو دیا انہوں نے کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے بارے میں، وہ انہوں نے بتایا کہ کم استفہامیہ جو ہے اس کی تمییز جو ہے نا وہ ہمیشہ مفرد ہوگی، واحد ہوگی ہمیشہ. ٹھیک ہے، جبکہ کم خبریہ کی تمییز جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی واحد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مفرد جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اور زیادہ بلیغ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلینیشن آ گئی. ایک پکچر سی بھی انہوں نے دے دیجیے. کم کے متعلق کم استفہامیہ ہوگا یا کم خبریہ ہوگا. کم کتابن عندہ کا یہ کویسچن مارک ہے، لیکن چونکہ کویسچن مارک ڈلا نہیں ہوگا تو آپ نے تمییز سے پہچاننا ہے کہ یہ کم استفہامیہ یا کم خبریہ. اگر تمییز منصوب ہے تو کم استفہامیہ، اور اگر تمییز اس کی مجرور ہے، من لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، مجرور ہے، تو وہ کم خبریہ ہے. اور کم خبریہ کی تمییز جو ہے وہ
واحد بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے، جبکہ اس کی تمیز واحد ہی آنا لازمی ہے، لیکن یہاں بھی خبریہ کی تمیز بھی واحد آنا یہ اکثر ہے اور زیادہ بلیغ ہے۔ تو الحمدللہ یہ باتیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب وہ آپ سے کچھ ریکوائر کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حول چینج کریں آپ کم الاستفہامیہ، کم استفہامیہ کو فیما یلی ان دا فالوئنگ الا کم الخبریہ، کم خبریہ کی طرف آپ نے چینج کرنا ہے جی۔ کم ریالن آتیتنی، تو نے مجھے کتنے ریال دیے، یہ سوال کر رہے ہیں، آپ نے اسے بے شمار ریال دے دیے، تو اب وہ کہے گا کم ریالن آتیتنی، یہ کویسچن مارک ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر سائن آف ایکسکلیمیشن لگ جائے گا، تو نے مجھے اتنے ریال دے دیے۔ کم طالباً غاب الیوم، یہ طالباً سے کیا بن جائے گا جی، طالبن، اچھا جب یہ دو زیریں آئیں گی تو یہ الف بھی نکل جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کم طالبن غاب الیوم، آج اتنے طلبہ غیر حاضر ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے کو اتنے میں ہم چینج کر دیں گے تو اس سے وہ ایکسپریشن واضح ہو جائے گا۔ کم ساعتن نمتا، تو کتنے گھنٹے سویا، کم ساعتن نمتا، تو اتنے گھنٹے سویا، تو یہ چینج ہو گئے جی تینوں جملے استفہامیہ سے خبریہ میں۔ اب اس کا عکس کروا رہے ہیں کہ حول کم الخبریہ فی جمل الآتیاتی الی کم الاستفہامیہ، اب یہ خبریہ میں دیے ہوئے، اب آپ نے ان کو چینج کرنا ہے استفہامیہ میں، تو بابن کی بجائے ہم کر دیں گے جی بابن، کم بابن للمسجد الحرامی، مسجد حرام کے کتنے دروازے ہیں، سوال پہلے بتا رہے تھے کہ مسجد حرام کے اتنے دروازے ہیں، اتنے زیادہ دروازے ہیں، اب وہ سوال کر رہے ہیں کتنے دروازے ہیں۔ کم من مسجد فی ہذہ المدینۃ، اس شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، اس شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، تو اب اس کو کویسچن میں چینج کرنا ہے، تو کویسچن مارک من نکال دیں گے اس میں سے، اور مسجدن کی جر کو ختم کر کے مسجدن نصب میں لے آئیں گے۔ کم مسجدن فی ہذہ المدینۃ، اس شہر میں کتنی مسجدیں ہیں بھائی، سوال ہو رہا ہے یہ۔ کم دوائن تتناولو، کسی کو آپ نے دیکھا اتنی دوائیاں اس کے پاس پڑی، تو آپ کہہ رہے ہیں تو اتنی دوائیاں کھاتا ہے، اب آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو کتنی دوائیں کھاتا ہے، کویسچن مارک، دوا ان جو ہے وہ دوا ان میں چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر الف نہیں لگے گا، اس لیے کہ کسی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہو تو اینڈ پہ الف دو زبر کے ساتھ نہیں لگتا۔ تو الحمدللہ یہ انٹرچینج بھی ہم نے دیکھ لیا، کم خبریہ کا استفہامیہ میں اور کم استفہامیہ کا کم خبریہ میں۔ اب آگے اگلی تمرین میں کانسیپٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ من جاء متاخرا فلا يدخل حتى يستأذن، ہنا حتى بمعنی الی، حتیٰ کہ دو معنی آپ کو بتائیں گے، وہ ایک معنی بتائے ہیں انہوں نے کہ الی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں تک کہ، ٹھیک ہے، یعنی اجازت لینے تک، صحیح ہے، یہاں پر حتیٰ الی کے معنی میں ہے۔ فدخلت، یہ دخلتو ہے، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، فدخلت حتیٰ لا اشغلک، ہنا حتیٰ بمعنی لام التعلیل، اور یہاں پر جو ہے حتیٰ وہ لام تعلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ای لکی لا اشغلک، تاکہ میں آپ کو مصروف نہ کروں، یعنی لکی لا کے معنی میں، تو حتیٰ کہ دو معنی، ایک الی کے معنی میں اور ایک لام تعلیل کے معنی میں۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا مَنْصُوبًا، اور فعل مضارع اس کے بعد جو ہے وہ منصوب ہوگا بِأَن مُضْمَرَةً وجوباً، یعنی وجوباً منصوب ہوگا، کس وجہ سے، حتیٰ نے نہیں کرنا منصوب اس کو، حتیٰ نے اسے خفیف نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد ایک ان جو ہے مضمرتن ہوگا، ان چھپا ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوگا یا خفیف ہوگا۔ تو حتیٰ کہ دو معنی آپ کے سامنے آگے، ایک الی کے معنی اور ایک لام تعلیل کے معنی۔ اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آگے وہ کہہ رہے ہیں جی اقرأ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھ، مع ضبط الافعال الواقعاتی،
آنے والے واقع ہونے والے افعال کے ضبط کے ساتھ، یعنی ایگزیکٹ حرکت کے ساتھ، بعد حتی، حتی کے بعد، و تعیین، اور تعین کر کس چیز کی؟ معنی حتی، حتی کے معنی کی۔ لے جی، ایک تو آپ نے جو افعال آ رہے ہیں حتی کے بعد ان کو صحیح پڑھنا ہے، کیسے ہی پڑھنا ہے کہ ان کو منصوب پڑھنا ہے یا خفیف پڑھنا ہے، اور دوسرے وہ حتی کن معنی میں استعمال ہوئے اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے جی، اجتہدو، میں محنت کر رہا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیلا نہارا، دن رات محنت کر رہا ہوں، حتی انجحا، حتی انجحا بتقدیری ممتازن، بہترین پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تاکہ میں بہترین پوزیشن حاصل کروں، تو یہاں پر تعلیل، لام تعلیل کے معنی میں نا، لیکئی، وہاں پر وہ لا تھا اس لیے لیکئی، لا کے معنی میں تھا، لا اشغلا کا تھا نا، وہ منفی جملہ تھا، اس لیے لیکئی لا کے معنی میں ہم نے اسے دیکھا ہے۔ یہاں پر ہم لیکئی کے معنی میں کریں گے تاکہ، اجتہدو لیلا نہارا لیکئی انجحا بتقدیری ممتازن، ٹھیک ہو گیا جی۔ انتظر، تو انتظار کر، حتی اتودع، یہاں تک کہ میں وضو کر لوں، تاکہ میں وضو کر لوں نہیں، الا کے معنی میں، الا اتودع، ٹھیک ہے، میرے وضو کرنے تک تو انتظار کر۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدن، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحبا، یہاں تک کہ وہ پسند کرے، لی اخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے۔ یہاں پر جو ہے وہ حتی الا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لا یؤمن احدکم الا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی ایگزامپل ہے، وقال علیہ الصلوۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں بھی حتی جو ہے وہ انہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، الا کے معنی میں، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محبوب زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اسے، اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور انسانوں سے، تمام کے تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں بھی الا کے معنی میں ہے، پہلے میں لام تعلیل کے معنی میں تھا، تاکہ کے معنی میں، اور دوسرے، تیسرے، چوتھے میں آپ نے دیکھا الا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پانچویں ایگزامپل ہے، خرجت من البیت مبکرا، میں گھر سے باہر نکلا جلدی، حتی لا اتأخر عن الموعد، اب یہاں پر حتی جو ہے وہ لام تعلیل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لِكَيْ لَا أَتَأَخَّرَ عَنِ الْمَوْعِدِ، تاکہ میں جو سفر سے ہے وہ لیٹ نہ ہو جاؤں۔ چھٹی ایگزامپل ہے، قال المدیر للطالب، پرنسپل نے طالب علم سے کہا، لن اسمح، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا تمہیں، لکا، بالحضور، حاضر ہونے کی، حتی تعتذر، حتی تعتذر الی المدرس، یہاں تک کہ تم استاد سے معذرت نہ کر لو۔ تو یہاں پر حتی جو ہے وہ الا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کانٹیکس بتا دے گا جی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ کہاں پر حتی جو ہے وہ لام تعلیل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لام تعلیل کے معنی میں ہے، یا الا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی تمرین ہے جی، تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم کون جملا علی غرارہ، پھر کوئی جملے بنا اسی پیٹرن پر، مستعینا بالعبارات الآتیہ۔ مثال ہے جی، انتظر حتی اتودع، انتظر حتی اتودع، انتظار کر، تو انتظار کر، الی اتودع، یعنی میرے وضو کرنے تک۔ البسو، لبسا یلبسو، جملے بنانے ہیں جی ان کو استعمال کر کے۔ اشربو، اشرب القہوۃ، میں قہوہ پیتا ہوں۔ نسمع الاخبار، ہم خبریں سنتے ہیں۔ اکتب الرسالۃ، میں
رسالہ پڑھتا ہوں، میں اخبار پڑھتا ہوں، وہ خبریں تھے، یہ اخبار ہو گیا. یعودونا وہ لوٹتے ہیں. تو جملے میں نے بنا دیے جی آپ کے لیے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. انتظر حتی البسا، تو انتظار کر میرے لباس پہننے تک. انتظر حتی اشرب القہوۃ، تو انتظار کر میرے قہوہ پینے تک. انتظر حتی نسمع الاخبار، تو انتظار کر ہمارے خبریں سننے تک. انتظر حتی اکتب الرسالۃ، انتظر حتی یعودو، تو انتظار کر ان کے لوٹنے تک. ٹھیک ہے، تو یہ تک کے ساتھ جو ہے نا ترجمہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب کا سب الا کے ساتھ ہے، ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اور تاکہ وہ لام تعلیل کے لیے ترجمہ کریں گے. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے ہا اعلانن. ہا اسم فعل بمعنی خذ. وہی بات جو ہم نے سبق میں پڑھی تھی کہ ہا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے ہا، اور یہ ایک اسم فعل ہے جس کے معنی ہے خذ، یعنی تو لے، پکڑ، ٹیک کے معنی میں ہے. تو تقولو تو کہتا ہے، تو کہے گا ہا آ، تو اس کا واحد جو ہے وہ ہا آ ہے. واحد مذکر کے لیے ہا آ کا لفظ لگے گا، واحد مؤنث کے لیے ہا ای کا لفظ لگے گا، جمع مذکر کے لیے ہا کا لفظ لگے گا. ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہا کا لفظ ہی لگے گا. تو علی سے آپ نے کہنا ہے کہ علی ٹیک دس بک، تو آپ کہیں گے ہا الکتاب یا علی، ہا الکتاب. آمنہ سے آپ نے کہنا ہوگا ٹیک دس بک، تو آپ کہیں گے ہا الکتاب یا آمنہ تو. ہا الکتاب یا اخواتو، پھر میم ساکن کو ملانے کے لیے آگے پیش دے دیں گے، اور ہا جمع مؤنث کے لیے بھی ہا الکتاب یا اخواتو. قرآن کی ایگزامپل جو میں نے بھی آپ کے سامنے کوٹ کی تھی وہ یہاں پر آ گئی ہے. وفی التنزیل ہا مقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میری کتاب، لو پڑھو کتابیہ میری کتاب. تو یہ کانسیپٹ بھی الحمدللہ وہاں بھی کلیئر ہو گیا تھا، امید میں کرتا ہوں اور یہاں بھی مزید کلیئر ہو گیا ہوگا. اگلی تمرین میں بتا رہے ہیں کہ کتیبن، کتیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کتیباتن، وہاں پر سبق میں استعمال ہوا تھا. تو کتیباتن، کتیباتن، آتن اور آتن کی آواز کے ساتھ ہے. تو کتیب کا لفظ یہ تصغیر ہے، اسم تصغیر ہے کتاب سے. علی وزنی فعیل، فعیل کے وزن پہ، لن میں جر میں اسے پڑھ رہا ہوں، زبان سے بس نکل رہا ہے، تو فعیل کا وزن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. للتصغیری، تصغیر کے لیے وہ بتا رہے ہیں ثلاثۃ ابنیۃ، تین پیٹرنز ہیں، تین پیٹرنز ہیں تصغیر کے لیے. اور وہ پیٹرنز کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے جی فعیل، فعیلن، فعیل کا وزن ہے. نحو نجیمن من نجم، نجم سے نجیمن. جبیلن، جبل سے، جبل سے جبیلن. عبد سے عبیدن، تو ایک وزن ہے جی فعیلن. دوسرا وزن ہے فعیلن، وہ تھا فعیلن، یہ ہے فعیلن. نحو فنیدکن، فندق سے، فندق سے فنیدکن. اب اس میں نوٹ یہ کر لیں کہ تین حرف پر مشتمل جب ہے نا لفظ، تو اس سے جو ہے وہ آ رہا ہے فعیل کے وزن پہ. تین سے بڑھ گئے فندق، 1 2 3 4، 1 2 3 4 درہم، 1 2 3 4 کتاب، اور شدید 1 2 3 4. جب 4 حروف ہو گئے تو اس سے تصغیر کا وزن جو ہے وہ فعیلن یہ آئے گا. فندق فنیدکن، درہم دریہمن، کتاب کتیبن. ٹھیک ہے، اب کتیبن تھا تو کتیبن کر دیا، شد آ گئی یا کسی. اور شدید سے شدیدن. اس کے بعد مزید حروف بڑھے، جیسے مفتاح 1 2 3 4 5، فنجان 1 2 3 4 5، دینار 1 2 3 4 5، تو وزن اور ہو گیا فعیلن، فعیلن. تو مفتاح سے مفیتیہن، فنجان سے فنیجینن،
دینار سے دنئی نیرن. تو 3 وزن آپ کے سامنے آ گئے جی. اگر اسم 3 حرفی ہے تو فعیلن وزن پہ, اگر 4 حرفی ہے تو فعیلن کے وزن پہ, اور اگر 5 حرفی ہے تو فعیلن کے وزن پہ. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ سے وہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ صغر الاسماء الآتیاتا, آنے والے اسماء کی تصغیر آپ نے بنانی ہے. وذکر اور ذکر کرنا ہے. وزن کل منہا بعد تصغیری, تصغیر کے بعد ان کا وزن جو ہے وہ آپ نے تصغیر کرنا ہے. پہلے ذرا حروف نوٹ کر لیں جی. ولد 1 2 3 3 حروف ہیں. 3 حروف کو ہم ذرا سرکل کر لیتے ہیں. 3 حروف 1 اور اس کے بعد بس 3 حروف والا ایک ہی ہے, تو 3 حروف سے فعیلن کے وزن پہ بنے گا. ولد سے ولیدن, ولیدن فعیل کا وزن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آئیں جی 4 حروف والے. 4 حروف 1 2 3 4 غلام. طعام 4 حروف. قریب 1 2 3 4 حروف. 1 2 3 4 جعفر. 1 2 3 4 سریر. 1 2 3 4 حمار. ٹھیک ہے. تو 4 جو ہیں وہ 4 حروف پر ہیں, لہٰذا اس کا اسم تصغیر کس وزن پہ بنے گا؟ فعیلن پر. 1 2 3 4 5 6, تو 6 جو ہیں یہ فعیلن کے وزن پہ بنیں گے. اور کندیلن 1 2 3 4 5 5 کندیل اور عصفور 1 2 3 4 5 یہ بنیں گے فعیلن کے وزن پہ. تو یہ ساری ورکنگ میں نے کر دی آپ کے لیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. آگے چلتے ہیں. ولدن ولیدن فعیل کا وزن ہے. دوسرا کندیل 1 2 3 4 5 حروف ہیں تو فعیلن کا وزن فعیلن. کنئی دیلن, کنئی دیلن. عصفورن 1 2 3 4 5 5 فعیلن کا وزن ہے. اسیفیرن, اسیفیرن. طعامن 1 2 3 4 4 حروف ہیں تو فعیلن کے وزن پہ. تؤیمن, تؤیمن. اگلا لفظ ہے قریبن 1 2 3 4 4 حروف ہیں فعیلن کے وزن پہ. فعیلن وزن دیکھیں قریبن. جعفرن 1 2 3 4 4 حروف ہیں, 4 حروف فعیلن. جعیفرن. سریرن 1 2 3 4 4 حروف ہیں فعیلن. سریرن. حمارن 1 2 3 4 حروف ہیں فعیلن. حمیرن. تو الحمدللہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اسم 3 حروف پر مشتمل ہے اس کا فعیلن کے وزن پہ, جو 4 پہ ہے وہ فعیلن, اور جو 5 پہ ہے وہ فعیلن کے وزن پہ بنانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہیں تمارین عامہ, عام مشقیں ہیں, یہ آسان ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس میں پہلی ہے جی ہاتھ مضارع الافعال الآتیاتی, آنے والے افعال کے مضارع آپ نے بنانے ہیں, وہ میں نے نیچے لکھ دی ہیں. تیزی سے چلتے ہیں جی. شغلہ یشغلو, رحمہ یرحمو, فاتا یفوتو, نجا ینجو, غشہ یغشو, فازا یفوزو, زرع یزرعو, حسد یحسدو, غلبہ یغلبو, عصا یعصی, سمتا یسمتو. تو یہ سالو کر دیے میں نے جی. آگے چلتے ہیں. ہاتی مضارع الافعال الآتیاتی, آنے والے افعال کے فعل مضارع آپ نے لکھنے ہیں, تو وہ بھی میں نے کاپی پیسٹ کر دی ہیں. سجلہ یسجلو, ثبتا یثبتو, صدقہ یصدقو, غیرہ یغیرو, باب تفعیل آ رہا ہے. ادرکا باب فعل آ گیا یدرکو, اطاع یطیعو, اغنا یغنی, آمنا یؤمنو, باب فعل ختم ہو گیا. اشترکا باب افتعال شروع ہو گیا. اشترکا یشترکو, اعتذرا یعتذرو, احترما یحترمو, اتقا یتقی. تأخرا باب تفاعل شروع ہو گیا. تأخرا یتأخرو, تطوعا یتطوعو, تعلما یتعلمو, ختم ہو گیا باب. باب استفعال آ گیا. استغفرا
यस्तगफिरु, इस्तफादा यस्तफीदु, इस्तैक़ज़ा यस्तैक़िज़ु, अशरका बाब फ़ाल फिर आ गया युशरिकु। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारे आपके हो गए मुजारे, तो वो सुलासी मुजर्रद से थे, ये मज़ीद फ़ी अबवाब से थे। जी आखिरी तमरीन है इस सबक की, हाती जमअल अस्माइल आतियाती लाइहतुन, जमल अनियस की तो इसकी जमा है जी लवाइहु, ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि पहले दो हर्फ ज़बर के साथ, तीसरा अलिफ, चौथा ज़ेर के साथ और गैर मुनसरिफ होगी जमा। उज़रुन, उज़रुन, आज़ारुन अफ़ाल के वज़न पे, जाइज़तुन, जवाइज़ु, बिल्कुल वही पैटर्न है पहले वाला। सिलाहुन, अस्लिहतुन, सिलाहुन, अस्लिहतुन अफ़िलतुन का पैटर्न है। अमीरुन, उमराउ, ये भी गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर कौन कौन सी गैर मुनसरिफ होती है? ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में अलिफ और हमजा आ जाए, ठीक है, यानी ये अलिफ तानीस इसे कहा जाता है। अब इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, फिलहाल सिंपल यही अलिफ और हमजा आ जाए, और वो पैटर्न ख़ास जो है कि दो शुरू में ज़बर हो, उसके बाद एक अलिफ हो, फिर या तो एक हर्फ शद वाला हो या दो हरूफ हो, पहला हर्फ ज़ेर वाला हो या तीन हरूफ हो और दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। इसी तरह दवाउन, अदवियतुन, तो अदवियतुन, अस्लिहतुन ये एक ही पैटर्न है। अफ़इलतुन और जवाइज़ु और लवाइहु एक ही पैटर्न है, और उमराउ ये अलग पैटर्न है, और आज़ारुन ये अफ़आल का वज़न है। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सबक नंबर 15 अपनी तमारीन के साथ मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि उसने हमें 15 सबक जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि आधी बुक तकरीबन ख़त्म करने की, मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में 16वें सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।